بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اسلامی سال کے دو نہایت بابرکت اور روحانی مہینے ہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان قرب الہی، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو سب سے آسان، بابرکت اور ہم وقت ادا کی جا سکنے والی عبادت ہے وہ ذکر و تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات سفر، قیام، آرام اور بیداری سب ذکر الہی سے معطر ہوتے تھے۔ ایسی تسبیح جو چلتے پھرتے، بیٹھے اٹھتے ہر حال میں پڑھی جا سکے وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی تلقین فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ دلوں کا سکون، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی طرح ارشاد ہوا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا، اپنے رب کے نام کا ذکر صبح و شام کیا کرو۔ ایک اور آیت میں اہل ذکر کی عظمت یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر اور تسبیح کی فضیلت کثرت سے بیان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ان تمام قرآنی آیات، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان سے رمضان تک کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی حیات، اعمال کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اس مبارک زمانے میں چلتے پھرتے اخلاق کے ساتھ اللہ کا ذکر اپناتا ہے، اس کے لیے رمضان کی برکتیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت، اطاعت اور یاد ہے۔ انسان کی اصل کامیابی مال، صحت، شہرت یا ظاہری طاقت میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ اسی رب، اسی تعلق اور اسی قربت کا سب سے آسان، مؤثر اور محبوب ذریعہ ذکر و تسبیح ہے۔ خاص طور پر جب بات ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے درمیان مبارک ایام کی ہو تو ذکر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب دلوں کو رمضان کے انوار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے، صفائی کا مہینہ ہے، نیتوں کو درست کرنے اور اعمال کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو عبادت مسلسل، آسان اور ہر حال میں ممکن ہے، وہ ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے تو اعمال میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، ترجمہ
خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دور کی بے چینی، پریشانی، خوف اور ذہنی اضطراب کا سب سے بڑا علاج ذکر الہی ہے۔ نہ اس کے لیے وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی شرط، نہ وضو کی پابندی۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہاں کثرت کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذکر کبھی کم نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر شعبان سے رمضان تک کے ایام میں۔ ناظرین، ماہ شعبان میں اعمال آسمان پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل کو پاک کر کے رمضان کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شعبان سے ہی ذکر کا معمول بنا لے تو رمضان اس کے لیے آسان، بابرکت اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے پڑھی جانے والی تسبیح اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان کے پاس اکثر وقت کی کمی کا عذر ہوتا ہے، مگر ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء صالحین اور بزرگان دین نے ہمیشہ ذکر کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ ناظرین، اسلام کی بنیاد جس کلمے پر رکھی گئی ہے وہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان کفر سے ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ اعلان ہے جو بندے کو ہر جھوٹے معبود، ہر باطل سہارے اور ہر فانی طاقت سے آزاد کر کے ایک اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کی روح، ایمان کی بنیاد اور نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار میں سب سے افضل اور اللہ کی سب سے لاڈلی تسبیح قرار دے دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان سے رمضان تک کا زمانہ دراصل دلوں کو ایمان کے نور سے بھرنے اور زبان کو ذکر الہی سے مانوس کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اگر اس عرصے میں کوئی ایک ذکر مسلسل اخلاص کے ساتھ اپنا لیا جائے تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہی ذکر بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط ترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سادہ سا مفہوم ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن حقیقت میں یہ کلمہ صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ دل سے تصدیق، عقل سے قبول اور عمل سے ثبوت کا نام ہے۔ یہ کلمہ انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی، موت، رزق اور تقدیر سب اللہ کے فیصلے سے ہے۔ جب یہ یقین دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو انسان خوف، لالچ اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں توحید کو ہر نبی کی دعوت اور ہر امت کی اصل بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کے طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ علم ہے جس سے بندے کی زندگی سنورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کو تمام اذکار میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ: سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ حدیث اس کلمے کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف دنیا میں سکون نہیں بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلمہ نہ صرف زندگی بلکہ موت کے وقت بھی نجات کی کنجی ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں لا الہ الا اللہ پر ثابت قدمی کی سب سے روشن مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر توحید پر ثابت قدمی، صبر، استقامت اور عشق الہی کی کوئی سب سے روشن اور درخشاں مثال ملتی ہے تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار
ان خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا، جب اسلام قبول کرنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ مکے کی فضا شرک سے بھری ہوئی تھی، بت پرستی معاشرے کی بنیاد تھی، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا اسے بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبشہ افریقہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ آپ کے آقا امیہ بن خلف مکہ کے بدترین مشرکین میں شمار ہوتے تھے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے، تو اس پر غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے نزدیک یہ صرف غلام کی نافرمانی نہیں بلکہ مکہ کے مذہب اور رسم و رواج سے بغاوت تھی۔ چنانچہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ توڑے جن کی مثال انسانی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی دوپہریں، جلتا ہوا ریت، سورج کی تیز شعائیں، ان سب کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عذاب بنا دیا گیا۔ انہیں برہنہ کر کے مکہ کے کھلے میدان میں لٹایا جاتا، جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور پھر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ سانس لینا بھی دشوار ہو جائے۔ ان مظالم کا مقصد صرف ایک تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے اور لات و عزا کی بڑائی بیان کرے، لیکن وہ جسم جو غلام تھا، وہ دل آزاد ہو چکا تھا۔ وہ زبان جو کبھی آقا کے حکم کی پابند تھی، اب صرف اللہ کے حکم پر چلتی تھی۔ جب امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، بتوں کو مان لو، تو جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی، آہد آہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صرف دو الفاظ نہیں تھے، یہ کلمہ توحید کا خلاصہ تھا۔ یہ اعلان تھا کہ میرا رب ایک ہے، میرا سہارا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، چاہے جسم پر کتنی ہی زخم کیوں نہ لگ جائیں۔ جب ظلم بڑھایا جاتا تو آہد آہد کی صدا زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ کبھی پتھر بھاری کر دیا جاتا، کبھی کوڑے برسائے جاتے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ذرا برابر لغزش نہ آتی۔ ان کا جسم کمزور ہو جاتا مگر دل پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو دل غم سے بھر آیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہو گئے۔ بالآخر اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی نصیب ہوئی تو یہ صرف ایک غلام کی آزادی نہیں تھی بلکہ یہ توحید کی فتح تھی۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم خادم بنے۔ وہی بلال جنہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، بعد میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وہ بلال ہے جن کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ یہی وہ بلال ہے جن کی اذان سن کر دل کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان نعمت ہے مگر اس کی قیمت صبر ہے۔ توحید آسان دعویٰ نہیں مگر سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہو جائے تو پتھر کو کوڑے، زنجیریں اور ظلم ایمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی تاریخ میں ثابت قدمی، وفاداری اور توحید کی علامت بن کر زندہ ہے، اور قیامت تک آہد آہد کی صدا ایمان والوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں حضرت بلال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے نہ صرف ایک فرد کی زندگی بدلی بلکہ اسلام کی اجتماعی قوت کو ایک نیا عروج عطا کیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا روشن ثبوت ہے کہ جب قرآن کا پیغام اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کسی دل میں اتر جائے تو سب سے سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا دشمن اسلام کا محافظ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری، قوت،
غیرت اور فساد میں پوری عرب میں مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ قریش کے معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اس قوت اور غیرت کی وجہ سے آپ اسلام کے سخت مخالف بن گئے تھے۔ اسلام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے دین، روایات اور اتحاد کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جو شخص اسلام کو قبول کرتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے نہیں بچ پاتا۔ کئی کمزور مسلمانوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اذیتیں دی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں ایک ہی ارادہ تھا، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس نے ہمارے دین میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے جواب دیا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رک گئے، غصہ اور بڑھ گیا، فوراً رخ بدل لیا اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو میں سن رہا تھا؟ بہن اور بہنوئی نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ غصے میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو مارا، اور جب بہن درمیان میں آئی تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی، بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت سے کہا، اے عمر، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ الفاظ تیر کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو دل نرم پڑ گیا۔ شرمندگی کے عالم میں کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ غسل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ طٰ کے ابتدائی اوراق دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ جیسے جیسے آیت پڑھتے گئے دل پر جمی نفرت کی تہ اترتی چلی گئی۔ زبان سے بے اختیار نکلا، یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے نور نے دل کو بدل دیا۔ وہی تلوار جو قتل کے لیے نکلی تھی اب حق کی حفاظت کے لیے اٹھنے والی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے باہر آئے اور کہا، عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی طاقت بنا دیں۔ لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچے۔ صحابہ خود خوف زدہ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے۔ اندر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دار ارقم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے محافظ بن گئے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مسلمان ڈرتے تھے، اب ان کے سائے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ
سب سے بڑی طاقت ہے۔ کوئی دل اتنا سخت نہیں جو اللہ کے نور سے نرم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کلمہ توحید کی قوت کا ہمیشہ زندہ ثبوت ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ماہ شعبان اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان مغفرت کا۔ اگر بندہ اس درمیانی عرصے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے، زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے، رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس کلمے کو چلتے پھرتے سانسوں کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ غرور، حسد، خوف، حرص اور مایوسی یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اور ان کا سب سے مؤثر علاج توحید ہے۔ جب بندہ یہ مان لے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان اذکار میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تسبیح کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کی زندگی میں اسے سرخ رو کرتا ہے۔ دونوں جہاں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں، تو وہ یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس سے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح، وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح کے بارے میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی یہ تسبیح ماہ شعبان سے رمضان المبارک تک کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کلمات بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملے میں اللہ کی مدد پاتا ہے۔ تو اس تسبیح کو ماہ شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک چلتے پھرتے پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، رات کو بستر پر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفے کا طریقہ، اس لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر
یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی اور وحدانیت کا جامع اظہار ہے۔ اس کلمے میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، توحید بھی ہے اور اللہ کی عظمت کا اعلان بھی ہے۔ اس لیے یہ ذکر اللہ کو نہایت محبوب ہے۔ جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، عاجزی اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ کلمات میزان عمل میں نہایت بھاری ہیں اور بندے کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تیسرا کلمہ دراصل انہی مبارک اذکار کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ یہ کلمہ دل کی غفلت کو دور کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور بندے کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ خاص طور پر چلتے پھرتے، مشکل اور پریشانی کے وقت اس کلمے کا ورد انسان کے دل کو سکون اور زبان کو نور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے کلمہ تمجید پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے، ایک راستہ ہے جو انسان کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آتا ہے۔ جو شخص شعبان سے رمضان تک اس کلمے کو اپنا لیتا ہے، وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ مبارک کلمہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل کا یقین اور اللہ سے مکمل تعلق کا اعلان ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اتنے ہی درود و پاک پڑھنا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی قیمتی عمل ہے اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ یہ کلمہ غم زدہ دلوں کے لیے سکون، گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور مایوس انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کلمے کو پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا: اے اللہ، ہمیں سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے بھر دے، ہماری زندگی اور موت کو اسی کلمے پر کر دے اور ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔